اللہ رب العزت جل جلالہ و جل شانہ سورہ ابراہیم آیت نمبر 7 میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، اور یاد کرو جب تمہارے رب نے سنا دیا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر شکر کرو گے تو زیادہ عطا کروں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر ناشکری کرو تو میرا عذاب سخت ہے۔ اس آیت کریمہ سے پتہ یہ چلا کہ اللہ پاک کا شکر کرنے سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے، اور ناشکری کرنا اللہ کے عذاب کو دعوت دینا ہے۔ شکر کسے کہتے ہیں؟ شکر کہتے ہیں کہ آدمی نعمت کا تصور کرے اور اس نعمت کا اظہار کرے۔ اللہ پاک نے بندوں پر جو نعمتیں کی ہیں، بندہ ان نعمتوں کا تصور کرے، ان نعمتوں کو دل میں یاد کرے، اور پھر لوگوں کے سامنے ان نعمتوں کا چرچا بھی کرے، ان نعمتوں کا اظہار بھی کرے۔ اللہ پاک ایک مقام پر ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ اللہ کو یہ بات پسند ہے کہ جب اللہ پاک نے اپنے بندوں پر نعمتیں کی ہیں تو اللہ کا بندہ ان نعمتوں کا شکر کرے اور لوگوں پر اظہار کرے، اور ان نعمتوں کا اثر بندے پر ظاہر بھی ہو۔ مثلا اللہ نے اگر کسی کو مال دیا ہے، اس کے باوجود وہ پھٹے پرانے میلے کچیلے کپڑے پہن کر گھومتا رہے، بکھرے ہوئے بال ہوں، چہرہ مرجھایا ہوا ہو، تو دیکھنے والا کیا سمجھے گا؟ دیکھنے والے پر کچھ اچھا تاثر تو قائم نہیں ہوگا نا۔ تو اللہ پاک نے جو نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں کا اظہار ہو، لیکن اس کے ساتھ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ نعمتوں کا اظہار تو اچھا عمل ہے، لیکن خود پسندی پیدا نہ ہو، ریاکاری پیدا نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو، غرور نہ ہو، تکبر نہ ہو، دوسروں کو حقیر جاننا نہ ہو کہ آپ نے جناب اچھے کپڑے پہنے ہیں، اگر کوئی میلے کپڑے والا آ گیا، اگر کوئی غریب آپ کے پاس آ گیا تو آپ غریب آدمی کو قریب بھی نہ آنے دو۔ مالداروں سے دوستی آپ کی ہو، غریبوں کو قریب بھی آپ نہیں آنے دیتے۔ غریبوں سے دوستی ختم، رشتہ دار کوئی غریب ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اگر کوئی غیر امیر ہے اس سے آپ دوستیاں لگا لیں۔ تو یہ مطلب ہرگز نہیں ہے۔ اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں کا شکر ہو، لیکن تکبر نہ ہو، غرور نہ ہو، ہمیشہ احسان کی کیفیت ہو، انسان عاجزی کا اپنے آپ کو پیکر بنا کر رکھے، اور انسان کا گویا عمل بھی شکر ہو، انسان کی زبان پر بھی رب کا شکر ہو، اور انسان کی عادت و اطوار میں بھی نظر آئے کہ یہ رب کا شکر گزار بندہ ہے۔ شکر کرنے کے 3 طریقے ہوتے ہیں۔ ایک شکر ہوتا ہے زبان سے، ایک شکر ہوتا ہے دل سے، اور ایک شکر ہوتا ہے اعضاء سے۔ اس طرح شکر کی 3 قسمیں بیان کی گئی ہیں: شکر باللسان، شکر بالجوارح، اور شکر بالقلب۔ سب سے پہلا شکر زبان سے۔ زبان سے شکر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک نے جو نعمتیں دی ہیں تو ان نعمتوں کا چرچا کرے، اللہ پاک کی نعمتوں کا لوگوں کے سامنے بیان کرے، اللہ پاک کا شکر ادا کرے، اللہ پاک کی عبادت زبان سے کرے، زبان پر رب کا ذکر جاری ہو۔ حقیقت شکر یہ ہے کہ بندہ منعم کی یعنی نعمت کرنے والے کی نعمت کا اس کی تعظیم کے ساتھ اعتراف کرے، اور اپنے نفس کو اس بات کا عادی بنائے کہ مجھے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے۔ منعم، نعمت کرنے والا، منعم اللہ کا نام ہے۔ حقیقتاً نعمتیں کرنے والی ذات رب تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ بندے جو احسان کرتے ہیں تو یہ رب تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق اور عطا سے احسان کرتے ہیں، ورنہ اپنا ذاتی طور پر کس کا ہے؟ سب کچھ اللہ ہی کا ہے۔ تو اپنی زبان سے بندہ ہر حال میں رب کا شکر ادا کرے۔ اب اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ زبان سے شکر ہو، دل کے اندر کیفیت کچھ اور ہو، تو یہ تو منافقت ہو گئی نا۔ زبان پر کچھ اور ہے، دل میں کچھ اور ہے۔ جو آپ کے دل میں ہے اس کا اظہار آپ کی زبان سے ہونا چاہیے۔ دوسرا ہے انسان جو شکر کرے وہ اپنے اعضاء کے ذریعے، یعنی آپ کے جسم کے اعضاء، پارٹس آف باڈی جو ہیں، یہ بھی اللہ کا شکر ادا کریں۔ وہ کس طرح؟
جیسے نماز آپ پڑھتے ہیں، نماز کے دوران کبھی آپ ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں، کبھی ہاتھوں کو باندھ لیتے ہیں، کبھی ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھ لیتے ہیں، کبھی آپ سیدھے کھڑے ہوتے ہیں، کبھی آپ سر کو جھکا کر گھٹنوں کے بل کھڑے ہو جاتے ہیں، کبھی آپ گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کے رکوع میں چلے جاتے ہیں، کبھی سجدے میں جا کر اپنی پیشانی زمین پر رکھتے ہیں، کبھی اتحیات کی شکل میں بیٹھ کر سر کو جھکا لیتے ہیں۔ یہ سارا کیا ہے؟ یہ آپ کے اعضاء اللہ کو شکر ادا کر رہے ہیں، یہ اعضاء شکر ادا کر رہے ہیں۔ اسی طرح جناب آپ اللہ نصیب کرے حج کے لیے جاتے ہیں، عمرے کے لیے جاتے ہیں، اس وقت آپ صفا مروہ کے درمیان سعی کرتے ہیں، دوڑتے ہیں، کعبے کے گرد طواف کرتے ہیں۔ اچھا، اس طرح آپ شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں یا منی مزدلفہ جاتے ہیں، آپ اس طرح عمرے کے احرام باندھنے کے لیے مسجد عائشہ جاتے ہیں یا مسجد جیرانہ کے مقام پر جا کر آپ عمرے کا احرام باندھتے ہیں، پھر آپ مکہ میں آتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ آپ گویا اللہ پاک کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں، اور یہ شکر کی کیفیت آپ کے اعضاء سے ظاہر ہو رہی ہوتی ہے۔ یہ اللہ پاک کا ایک انعام ہے، یہ ذکر بھی ہے، شکر بھی ہے۔ اسی طرح دل کے اندر، دل کا شکر کیا ہے؟ کہ دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا تصور ہو، اللہ پاک کی عظمت اور کبریائی کا تصور ہو۔ جب آپ حسین مناظر کو دیکھیں، بڑے بڑے اونچے پہاڑوں کو دیکھیں، آپ عالی شان سمندر کو دیکھیں، آپ خوبصورت نظاروں کو دیکھیں، تو اللہ پاک کی نعمتوں کا تصور آپ کے ذہن میں آئے، آپ کے دل میں رب کی عظمت اور کبریائی پیدا ہو کہ میرا مالک کتنا عظیم مالک ہے، یہ کائنات اتنی خوبصورت ہے، تو اس کائنات کو بنانے والا کیسا ہوگا، اس کائنات کو بنانے والا کیسا مولا ہوگا۔ آپ تھوڑا چلے جائیے سوات کی طرف، آپ تھوڑا کلام یا اس طرف سوات کی جو پٹی ہے یہاں جا کر دیکھیں، گلگت بلتستان کی طرف، ناران کاغان کی طرف، یا اس طرح پاکستان ہی کو آپ تھوڑا سا دیکھ لیں، تو دیکھ کر ایک بندے کے دل میں ہیبت پیدا ہوتی ہے کہ اتنی خوبصورت یہ کائنات ہے۔ جب خوبصورت کائنات ہے تو اس کائنات کو بنانے والا کیسا ہوگا۔ دل کے اندر بندے کے اللہ کی عظمت پیدا ہوتی ہے، اور یہ بھی ایک عبادت ہے، یہ بھی ایک عبادت ہے۔ انسان جب کائنات کو دیکھتا ہے، کائنات کے مناظر کو دیکھتا ہے، تو دیکھ کر ایک تو غافل انسان صرف انہی چیزوں میں گم ہوتا ہے، لیکن مسلمان اللہ کا بندہ جس کے دل میں رب کی محبت ہوتی ہے، وہ ان چیزوں کو دیکھ کر اس کی حقیقت کو پہنچتا ہے، وہ خالق کائنات کی عظمت اور قدرت پر غور کرتا ہے کہ میرا مالک کتنا عظیم مالک ہے۔ تو بہرحال انسان کو چاہیے اپنی زبان سے بھی رب کا شکر ادا کرے، اپنے دل میں بھی رب کا شکر ادا کرے، اپنے اعضاء کے ذریعے بھی رب کا شکر ادا کرے۔ اور رب کا قرآن میں وعدہ ہے، اگر نعمتوں پر شکر کرو گے تو زیادہ عطا کروں گا۔ اب کس کس نعمت پر بندہ شکر ادا کرے؟ کون سی نعمتیں ہیں بندے کے پاس؟ اگر بندہ کاؤنٹ کرنا چاہے، ان نعمتوں کو شمار کرنا شروع کر دے تو شمار نہیں کر سکتا۔ اتنا خوبصورت جسم اللہ کی نعمت۔ رب فرماتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، بے شک ہم نے انسان کو اچھی صورت پر بنایا ہے۔ یہ خوبصورت چہرہ، یہ اعضاء، سلامت اعضاء رب کی کتنی بڑی نعمت، ماں باپ کی نعمت، اولاد کی نعمت، بہن بھائیوں کی نعمت، اس طرح زبان جو کتنے ذائقے محسوس کرتی ہے، اس زبان کی نعمت، آنکھوں سے دنیا کے نظارے دیکھتے ہیں، یہ ایک الگ نعمت، کھانے پینے کی الگ نعمتیں، سونگھنے سننے کی الگ نعمتیں، اسی طرح محسوس کرنے کی الگ نعمتیں۔ پھر اس طرح آپ اگر تھوڑا اور چلے جائیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات میں ہمارے لیے کتنی آسانیاں رکھیں، اچھا گھر اللہ کی نعمت، اچھی بیوی اللہ کی نعمت، اس طرح جناب آپ مزید چلیے، اچھی گاڑی اللہ کی نعمت، اچھا کاروبار اللہ کی نعمت، بہت کچھ اللہ کی نعمتیں، اتنی اللہ کی نعمتیں ہیں کہ بندہ شمار نہیں کر سکتا۔ جب شمار نہیں کر سکتا تو پھر بندے کو چاہیے کہ بس شکر کو اپنا ایک وتیرہ بنائے، شکر کرنا عادت بنائے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے، شمار نہیں کر سکتے، اتنی اللہ پاک کی نعمتیں ہیں۔ تو بندے کو چاہیے کہ بندہ پھر رب کا شکر ادا کرے کہ میرے مالک تیرا شکر ہے، تیرا شکر ہے، تو نے اس حال میں رکھا ہے۔ کبھی پریشانی آ جائے، دکھ آ جائے، تکلیف آ جائے، مصیبت آ جائے،
کبھی کسی طرح کا کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے، کوئی مصیبت آ جائے، تو اس پر گھبرانے کی بجائے، شکوے شکایت کرنے کی بجائے اپنی اس زندگی کو بھی تو دیکھیں نا کہ میری اتنی زندگی پرسکون گزری ہے، تھوڑا سا اگر پریشانی آ گئی، تھوڑی سی اگر تکلیف آ گئی، اس تکلیف کی وجہ سے پچھلی ساری پریشانیوں کو آپ جناب بھول جائیں، تو یہ تو ایک اچھا عمل نہیں ہے نا۔ تو شکر کریں گے تو رب کا قرآن میں وعدہ ہے، شکر کرو گے زیادہ عطا کروں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو پھر یاد رکھو میرا عذاب سخت ہے۔ علماء فرماتے ہیں، صوفیہ کرام کا بھی یہ فرمان ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو شکر کر کے ان نعمتوں کو روک لو، اگر شکر نہیں کرو گے نعمتیں چلی جائیں گی۔ شکر بہت بڑی رب کی نعمت ہے، اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے، اپنا شکر گزار بندہ بنائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ الہ العالمین یا رب العالمین یا ارحم الراحمین، ہماری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہماری غلطیوں کوتاہیوں لغزشوں خطاؤں سے درگزر فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا کامل عطا فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو قرض دار ہیں انہیں بار قرض سے نجات عطا فرما، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔